جب اسلامی ریاست میں بھی مسند نان پر بیٹھے ہوئے لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، عدل اور انصاف کو فراموش کر دیں تو ایک ایسی ریاست تشکیل پاتی ہے صدر علی وقار کہ جہاں پر آہو بقا لفظوں کی شکل میں ہر شے سرخیوں میں نظر آتی ہے، اور غریب طبقے کے حصے میں جھنجھوڑی گئی خودداری اور انصاف کی متلاشی نظریں اس کے لیے بدنامی کا ایسا سایہ بن جاتی ہیں کہ جیسے ایک جانب رحیم یار خان کے ذہنی پسماندہ ہونے کی وجہ سے صلاح الدین کو اے ٹی ایم میں داخل ہونے اور کیمرے کی جانب منہ چڑھانے کی وجہ سے اس کو 2 دن جبر و تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا جاتا ہے، تو دوسری جانب شاہزیب کے قاتل کا وکٹری کا نشان اس غیر منصفانہ نظام کے منہ کو منہ چڑھاتا ہے کہ عزیز وقار ایک جانب جب عدالت کے لیے جب غریب ماں باپ اپنے بیٹے کے قاتل اور بیٹیوں کے لیے جو زیادتی کا نشانہ بن چکی ہیں ان کے لیے عدالت کے چکر پہ چکر لگاتے ہیں، تو دوسری جانب عزیز وقار فرعون میڈیا کو عدالتوں کی جانب سے آسائشیں اور آسانیاں فراہم کی جاتی ہیں کہ عزیز وقار جب ایک جانب ریاست کی ناانصافی اور خود مختاری اور غیر اس کی خود مختاری کو جب دبا دیا جاتا ہے اور اس کے خلاف ہم بولتے ہیں تو عزیز وقار غداری کا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب این آر او کے ذریعے ملک کو بیچ کر کھانے والے عزیز وقار سرفروش اور شفاف کہلاتے ہیں۔ عزیز وقار جب ملک میں لاک ڈاؤن کے باعث کراچی کے ابراہیم کو ایک وقت کی روٹی میسر نہ ہونے کی وجہ سے وہ موت کے گھاٹ اتار لیتا ہے خود کو، تو عزیز وقار دوسری جانب یہ حکومتی وزیر ایسے حالات میں بھی ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے اسکینڈل روٹی اور آٹے اور چینی کے اسکینڈل میں نظر آتے ہیں کہ عزیز وقار جب حق کی آواز بلند کرنے کے جرم میں سبین محمود اور چندرجیت سنگھ کو قتل کر دیا جاتا ہے، جب مصلحت کا طاغوت عدل و انصاف کو نگلنے لگے، جب سچ بولنا جرم اور حق و صداقت کی پاسداری گناہ عظیم ٹھہرے، جب انصاف کو وقت کے کٹہلے میں کھڑا کر دیا جائے اور حکومتی ایوانوں میں کذب و ریاکاری کی صلاح باز گد سنائی دینے لگے، تو پھر رنج و الم اور مایوسی کے صحرا میں لب سے یہی پکار آتی ہے کہ ہم محب بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ لیکن عزیز وقار دل نا امید نہیں، ناکام ہی تو ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اس دھرتی نے عارفہ کریم، علی معین نوازش، فیض احمد فیض، ساحل لدھیانوی اور ملالہ یوسفزئی جیسے چراغ روشن کیے، جنہوں نے اس تاریکی میں بھی اپنی آہوں سے ہمیں بولنا سکھایا۔ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول کے زباں اب تک تیری ہے، بول کے یہ تھوڑا وقت بہت ہے، جسم و زبان سے موت سے آکے بول کے لب آپ کی اسپیچ بہت ہی زبردست تقریر تھی، آپ کی حوالے بھی بہت ہی خوبصورت آپ نے دیے۔ پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی، پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف ساتھ آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں، بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں۔ ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی۔ نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان، ننے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔